باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد سید الابرار ونور الانوار وسر الاسرار۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور 220 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہی خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرتے رہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو کاروبار میں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پہچانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں میں سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، پھر بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، یہ خمر یعنی شراب کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے خمر کسی چیز کو ڈھانپ دینے یا چھپا دینے کو کہتے ہیں۔ اسی لحاظ سے الخمر اوٹ، آڑ یا پردے کو کہتے ہیں۔ خمار وہ اوڑھنی جسے عورتیں اپنے سر پر ڈھانپتی ہیں۔ بعض کا قول ہے لأنہا تخمر العقل، شراب کو خمر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تاج العروس لغت کی ایک کتاب ہے، اس میں اور علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا مشروب ہے کہ جو عقل کو ڈھانپ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الخمر ما خمر العقل، شراب وہ ہے جو عقل کو ڈانپ دیتی ہے، یا پھر جو عقل میں گڈمڈ اور فتور پیدا کر دے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فَإِنَّهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ وَمَسْلَبَةٌ لِلْمَالِ، یہ عقل زائل کرنے والی، مال ضائع کرنے والی چیز ہے۔ خمر کی تعریف میں تمام نشہ آور چیزیں اپنی مایع، گیس یا ٹھوس سبھی حالتوں میں شامل ہے۔ چنانچہ نشہ آور گولیاں، افیون، حشیش، ہیروئن وغیرہ اگر بغرض نشہ لی جاتی ہیں تو یہ ویسے ہی حرام ہوں گی جیسے الکوہل۔ ناظرین، میسر جوا کیا ہے؟
मैसरतुन इसका मादा यसरा यानी आसानी है। अल यसरो सहूलत को कहते हैं, आसानी, फराखी, कशाइश, आसूदगी, मईशत की तरफ से फारिगुल बाली, बोहतात वगैरह, इन सब को भी अल यसर ही कहते हैं। अल मैसिर के मानी है वो दौलत जो आसानी से हाथ आ जाए। जुआ, खुमारबाजी वगैरह भी इसी में शामिल है। अरब में अल मैसिरो हर किस्म के जुए को कहते हैं। इस जुए को भी जो तीर फेंककर एक खास तरीके से खेला जाता है और उसमें ऊंट के गोश्त के हिस्से बकरे किए जाते हैं। इस लिहाज से हर वो कारोबार जिसमें सट्टेबाजी का पहलू गालिब है वह मैसर की तारीफ में आ जाता है। यानी मैसर के जुमरे में वो तमाम खेल और कारोबार शामिल हैं जिनमें नफा नुकसान की बुनियाद यानी चांस पर रखी गई हो। ऐसे खेल जिनमें शर्त और जुआ का अंसर शामिल हो वो भी हराम होंगे। हजरत अली करमुल्लाह वजह से मरवी है कि शतरंज मिनल मैसिर, शतरंज भी एक जुआ है। इसी तरह ऐसी कमाई जिसमें मेहनत का दखल ना हो वो भी मशकूक है। शराब और जुए का हुक्म कती क्या है? फरमाया कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़िहिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं और इनका गुनाह बहुत बड़ा है उनके फ़ायदे से। ऊपर जो पहले मैंने बयान किए हैं लग़वी तारीफ के पेश नज़र, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग इनमें मुब्तला होते हैं वो इनकी तारीफ़ों में रत्बुल लिसान होते हैं, लेकिन मुखालफिन को इनके नुकसानात ही नज़र आते हैं। कुरान करीम ने इनको शैतानी आमाल करार दिया है। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 90 में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, ये शराब और जुआ और बुत और जुए के तीर सब नापाक शैतानी आमाल में से हैं, इनसे इज्तनाब करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। नाज़रीन, अरब में शराब का आम रवाज था। गिनती के चंद आदमियों के अलावा सब इसके मतवाले थे। शराब जो अनगिनत जिस्मानी रूहानी बीमारियों का सबब, अखलाकी और माशी खराबियों की जड़ और फितना फसाद की इल्लत है, इस्लाम के पाकीज़ा निज़ाम हयात में इसकी क्यों कर गुंजाइश हो सकती है? अल्लाह ताला ने इसे कती हराम करार दे दिया, लेकिन हुर्मत का हुक्म आहिस्ता आहिस्ता और तदरीजन नाज़िल हुआ ताकि लोगों को इस पर अमल करना आसान हो जाए। सबसे पहले सूरह बकरा की मज़कूरा आयत जो मैंने अभी तिलावत की है, ये शराब और जुए के मुतल्लक पहला हुक्म है, जिसमें सिर्फ अजहार पसंदीदगी करके छोड़ दिया गया है। ये आयत नाज़िल होने के बाद बाज ने शराब तर्क कर दी और बाज पीते रहे। एक रोज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज अहबाब को दावत पर बुलाया और उन्हें शराब पेश की। जब वो पीकर मस्त हो गए तो शाम की नमाज का वक्त हो गया। उन्हीं में से एक साहब ने इमामत कराई और सूरतुल काफिरून की तिलावत शुरू की और बजाय ला आबुदु मा ताबुदून यानी मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, कि इसकी जगह पे आबुदु मा ताबुदून मैं उनकी इबादत करता हूं जिनकी तुम इबादत करते हो पड़ गए। तो उस वक्त पारा नंबर 5 सूरतुन निसा आयत नंबर 43 में दूसरा हुक्म नाज़िल हुआ, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलूना। नशा की हालत में नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम वो समझने ना लगो जो तुम कहते हो। फिर एक महफिल में जिसका एहतमाम इत्बान बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था, जब जाम शराब
گردش میں تھا اور حاضرین کو خمار چڑھنا شروع ہوا تو لگے اپنے قبیلوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے۔ کسی صاحب نے انصار کی حجب میں شعر کہہ دیا، ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری اور سر پھوڑ دیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم فرما دے۔ تو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ یہ شراب کی حرمت کا اٹل حکم تھا۔ ناظرین، کیا کیا خرچ کیا جانا چاہیے؟ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے خرچ کرو۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو یا جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعت پہ بوجھ نہ ہو۔ ایک شخص سونے کا انڈا لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور حضور اعراض فرماتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا اس سے لے کر غصہ سے دور پھینک دیا۔ اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کا سر پھوٹ جاتا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے۔ صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو۔ نیز اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی درد سے عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور ان کے گرد و نواح اور پڑوس میں کئی غریب، مسکین اور محتاج زندگی کی اہم ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی ضروریات سے زیادہ جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کرے۔ بعض کا خیال ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے یہ حکم تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال صدقہ کر دیا کرو، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ صاحب تفسیر مظہری علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں، کیونکہ آیت زکوٰۃ جو سورہ بقرہ کی آیت میں ہے اس آیت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے وہ آیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ نیز یہاں نسخ کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے اور یہ آیت نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ یتیموں کی نگہداشت اور ان کی یتیموں کے حقوق اور ان کی نگہداشت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو کاروبار میں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پہچانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں میں سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یتیموں کی اصلاح اور ان کی تعلیم و تربیت کرو تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنے۔ اچھے مسلمان کی تعریف میں اچھا شہری، اچھا مجاہد، تعلیم یافتہ ہونا، نیک انسان سب کچھ ہی آتا ہے۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 152 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو،
یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے انفرادی اور مجموعی حیثیت سے کوشش کرنا ہر مسلمان معاشرے کے فرائض میں ایسے ہی شامل ہے جیسا کہ حج وغیرہ، اور ان کی بہتری کے لیے خرچ کرنا ہر صاحب وسائل پر لازم ہے۔ ناظرین، یتیم کے مال کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے؟ یتیموں کا مال ان کے وارثوں کو کیسے خرچ کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دراصل یتیم کا مال ایک احساس، ایک امانت ہے جس کے خرچ کرنے میں احتیاط لازم ہے۔ مذکورہ آیت جو میں نے پہلے تلاوت کی ہے، اس میں اسی کے بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس مال کو صرف اس کی اصلاح، پرورش اور تعلیم و تربیت پر خرچ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ بالغ اور جوان ہو جائے۔ یہ مال کوئی ولی یعنی گارڈین اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ البتہ سورہ بقرہ کی جو آیت پہلے تلاوت کی ہے، اس میں یہ تصریح شامل ہے کہ اگر ان کو فائدہ ہو تو نیک نیتی کے ساتھ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اکٹھے کھانا پک سکتا ہے، کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں یتیموں کو اپنا بھائی تصور کرنا اور جن شرائط کے تحت سگے بھائی کا مال استعمال ہو سکتا ہے، اسی احتیاط اور اخلاص کے ساتھ ان کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی رعایت ہے جس کے نتیجہ میں ولی یعنی گارڈین یتیموں کو علیحدہ رکھنے اور ان کے مال اور اخراجات کا سختی سے علیحدہ حساب کرنے وغیرہ رکھنے سے بچ سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔